سہولتیں بھی فراہم نہیں کرتی تھی، لیکن جو لوگ اپنے وسائل سے دین کا کام کرتے تھے ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی پیدا نہیں کی جاتی تھیں۔ لیکن اب جو وقف ایکٹ آیا ہے اس سے نہ خانقاہیں بچیں گی، نہ مساجد، نہ مدارس، نہ اور چیزیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے کس کی باری آتی ہے اور بعد میں کس کی باری آتی ہے۔ اس لیے اب اسلام آباد کی طرف کچھ سجادہ نشین حضرات کے بھی اجلاس ہوئے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی کے گلے میں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب کو مل کر اجتماعی طور پر دینی مدارس و مساجد کی حریت فکر و عمل اور دینی مراکز کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کرنا چاہیے اور میدان عمل میں آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اچھے حالات میں ہم نے دین کا کام کیا ہے تو اگر حالات ناسازگار بھی ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کروڑوں بار کہتا ہوں اللہ نہ کرے، لیکن یہ عزم ہونا چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں تو ہم دین کا کام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور دین کے لیے میدان عمل میں کھڑے رہیں گے اور حالات کا پامردی سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی امتوں پر تو ایسے وقت آئے کہ لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، قینچیوں سے ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن دین کے ساتھ وہ وابستہ رہے، میدان عمل میں کھڑے رہے۔ اللہ اس ملک میں وہ وقت نہ لائے اور جیسا وقت لانے کی سوچ رہے ہیں اللہ اس سے پہلے ان کی شوکت کو توڑ دے۔ آمین اللہ۔ آپ کو عزم کرنا ہوگا کہ ان مدارس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی ادارہ قائم کرنا چاہے، وقف قائم کرنا چاہے مدرسہ کے لیے، مسجد کے لیے، اسے عملاً ناممکن بنایا جا رہا ہے، اور جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان پر طرح طرح سے پابندیاں عائد کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر اس کام کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ گزشتہ 2-3 عشرے تو آپ نے مزے میں گزار دیے، نعت خوانوں پر نوٹ نشاور کر کے عاشق رسول بنے، سال میں 1-2-4 راتیں جاگ کر گزار دی اور فرض کر لیا کہ سارا دن کا کام ہو گیا، تقاضے پورے ہو گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جن کو آپ نوٹوں سے لاد دیتے تھے مشکل وقت آیا تو نظر نہیں آئیں گے وہ۔
اس لیے آپ ادارے زیادہ سے زیادہ قائم کریں، ان اداروں کی سرپرستی کریں، زیادہ سے زیادہ علماء تیار کریں۔ اب بھی ہماری جو مین پاور ہے دین کے میدان میں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور ہمیں اور